السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمی درس قرآن سبق 18 آیت 30 سے 33 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسے کو بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور جبکہ ہم تو آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، صرف سوال کیا تاکہ حکمت معلوم ہو۔ پہلے بھی جنات زمین پر تھے، انہوں نے فساد کیا تھا، تو فرشتوں نے دیکھا کہ انسان میں بھی خواہشات ہوں گی، آزمائش ہوگی، تو اس میں بھی فساد کا امکان ہے۔ اس لیے بولے کیا ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی انسان کے اندر خیر کی صلاحیت، علم اور قرب الہی کی قوت ہے، علم رکھتا ہے، اچھائی اور قرب الہی کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ انبیاء، اولیاء، صالحین، شہداء پیدا ہوں گے، زمین کا نظام سنبھالے گا۔ انسان آزمائش میں ہے، خیر بھی کر سکتا ہے اور شر بھی کر سکتا ہے، لیکن جن انسانوں نے نیکی اختیار کی ان کے مرتبے فرشتوں سے بھی بلند ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے انسان کو عزت دی، علم دیا، زمین پر ذمہ داری دی، خلیفہ بنایا یعنی لیڈر بنایا، فرشتوں کے سامنے اس کی فضیلت ظاہر کی، سجدہ کروایا، انسان کو ذمہ دار بنایا۔ ہم دنیا میں اللہ کے نائب ہیں یعنی خلیفہ ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ عدل کرنا ہے، فساد سے بچنا ہے، زمین کو پاک رکھنا ہے، اخلاق، عبادت اور اصلاح کرنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی فرشتے علم اور حکمت کو نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو خلیفہ کا معنی ہے جانشین، جو کسی کے بعد ذمہ داری سنبھالے، یعنی رولر یا لیڈر یا ریپریزنٹیٹیو، اللہ کے احکام کے مطابق چلنے والا۔ تو اس آیت میں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اس لیے بھیجا کہ وہ زمین کی آبادی کرے، انصاف قائم کرے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کرے اور دین اسلام کو یعنی خیر کو پھیلائے۔ ہر انسان زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے، اس لیے اس کی ذمہ داریاں بھی دو طرح کی ہیں۔ نمبر ایک، ہر انسان کی ذاتی ذمہ داریاں، جیسے اللہ کی عبادت اور اطاعت۔ خلیفہ وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، نماز، صدقہ، پاکیزگی، حلال اور حرام کا خیال رکھے۔ نمبر دو، زمین کی اصلاح اور آباد کاری، کہ انسان کو زمین کو بہتر بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، بگاڑنے کے لیے نہیں۔ جیسے ماحول کی حفاظت، صفائی، وسائل کا صحیح استعمال، دوسروں کا بھلا کرنا، عدل اور انصاف قائم کرنا، خود بھی اپنے ساتھ عدل کرنا، غصہ، لالچ، شہوت، حسد پر قابو رکھنا، لڑائی جھگڑے اور فساد سے بچنا، جھوٹ، دھوکہ، ظلم، رشوت اور جھگڑا، ہر قسم کا فساد خلیفہ کے کردار کے خلاف ہے۔ اپنے نفس کی تربیت کرنا، خلیفہ کو سب سے پہلے اپنے آپ پر حکومت کرنی ہے، یعنی غصہ کنٹرول کرنا ہے، زبان کنٹرول کرنی ہے، دل کی صفائی کرنی ہے، وعدے کی پابندی کرنی ہے، اچھائی پھیلانی اور برائی سے روکنا ہے، خیر کا ذریعہ بننا ہے، ظلم، بدتمیزی، گندگی، جھگڑے کے خلاف کھڑا ہونا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے انسان کو فضیلت علم سے دی ہے۔ خلیفہ وہ ہے جو علم کا طالب ہو، جان کر عمل کرے۔ اور اگر خلیفہ سے مراد حکمران لیا جائے تو اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ یہ کہ اللہ کے قانون کے مطابق ملک کو چلانا، قرآن اور سنت کے مطابق معاشرے میں قائم کرنا، عدل اور انصاف قائم کرنا، امیر غریب سب کے لیے برابر انصاف، ظلم سے بچنا، لوگوں کی حفاظت کرنا، جان، مال، عزت کی حفاظت، حدود کی حفاظت، بارڈرز کی حفاظت، بھوک، غربت کو ختم کرنا، عوام کی ضروریات کو پورا کرنا، علم اور تعلیم کا نظام قائم کرنا، ظلم دور کرنے کے لیے علم ضروری ہے، امت کو ایک رکھنا، فرقوں، نسل، قومیت کی بنیاد پر لڑائی سے لوگوں کو بچانا،
تو خود کو اور زمین کو درست رکھنا، عدل، خیر، عبادت، اخلاق کرنا، یہی خلیفہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ فساد سے بچ کر اصلاح کرنا، اسی سے انسان خلیفہ کہلاتا ہے۔ مثلاً اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے ایک ماں گھر سے باہر جاتے وقت اپنے بڑے بچے سے کہتی ہے، بیٹا میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں، گھر کا خیال رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، جھگڑا نہیں کرنا، چیزیں خراب نہ کرنا، سب کو پیار سے رہنا ہے۔ تو یہ ماں کی محبت اور اعتماد کی دلیل ہے۔ لیکن ماں کے جاتے ہی بچہ سب سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے، چیزیں ترتیب سے رکھتا ہے، چھوٹوں کا خیال رکھتا ہے، پانی اور کھانا ضائع نہیں کرتا، کوئی جھگڑا ہو تو پیار سے ختم کرتا ہے، ماں کی ہدایت کی پوری بات رکھتا ہے۔ جب ماں واپس آتی ہے اور گھر صاف اور پرسکون اور اچھے اخلاق کا ماحول دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے میرا بچہ میری ذمہ داری کا سچا امانت دار ہے، کیونکہ اس کو خلیفہ بنا کے جاتی ہے۔ دوسرا بچہ جو ماں کی بات کو بھول جاتا ہے، ماں کے جاتے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، چیزیں توڑ پھوڑتا ہے، غصہ کرتا ہے، کھانا ضائع کرتا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، ماں کی بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ جب ماں واپس آتی ہے اور گھر بکھرا ہوا دیکھتی ہے تو اس کو دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی اس کو ذمہ داری دی تھی، اس نے اس کی صحیح سے قدر نہ کی۔ تو جیسے ماں چند گھنٹوں کے لیے بچوں کو گھر کی ذمہ داری دیتی ہے، اسی طرح اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور کہا کہ زمین میں فساد نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، پیار سے رہنا، رزق ضائع نہ کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، سچ بولنا، عدل رکھنا، نیکی کرنا۔ کچھ انسان ماں کے اچھے بچے کی طرح زمین کو سنبھالتے ہیں، نیکی کرتے ہیں اور اللہ کی ہدایت پر چلتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور کچھ انسان دوسرے بچے کی طرح ظلم کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ضائع کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو اللہ بھی آخر میں دیکھے گا کہ کس نے میری دی ہوئی خلافت کی ذمہ داری کو صحیح سے نبھایا اور کس نے اسے ضائع کر دیا۔ تو جس طرح ماں اپنے بچوں کو گھر کا امانت دار بناتی ہے تو اللہ نے انسان کو زمین کا امانت دار اور خلیفہ بنایا ہے۔ اب ہر انسان خود فیصلہ کرے کہ وہ اچھا خلیفہ بنے گا یا برا خلیفہ بنے گا، اللہ کا کہنا مانے گا یا شیطان کے کہنے پر چلے گا۔ یہ فیصلہ اللہ نے انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا کہ کرنا کیا ہے۔ تو اللہ نے ہر انسان کو دنیا میں خلیفہ یعنی لیڈر بنا کر بھیجا ہے، لیکن یہ لیڈرشپ صرف حکومت یا بڑے عہدے تک ہی محدود نہیں، جہاں بھی ہو، یعنی گھر میں ہی نہیں، زمین پہ کہیں بھی ہو، کیونکہ اللہ نے زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ تو جہاں بھی ہو اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھانا ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ لیڈر ہے۔ تو ہمیں کب کب لیڈرشپ کرنی ہے؟ ہر لمحہ لیڈرشپ کرنی ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہمیں کس پر لیڈرشپ کرنی ہے؟ اپنے نفس پر، یعنی اپنے دل، خواہشات، غصے، لالچ، زبان، آنکھ، ہاتھ، قدم، سب کو صحیح راستے پر چلانا ہے۔ یہ وہ سب سے پہلی اور سب سے اہم خلافت ہے جو اللہ نے ہر انسان کو دی ہے۔ تو اپنے نفس کو پہچاننا ہے اور یہ پہلا قدم ہے۔ اور نفس کے بھی 3 درجے ہیں جو قرآن نے بتائے ہیں۔ نفس امارہ جو برائی پر اکسانے والا ہے، اور دوسرا ہے نفس لوامہ جو غلطی پر ملامت کرنے والا ہے، اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ جو پرسکون ہے اور اللہ کے قریب ہے۔ تو لیڈرشپ یہ ہے کہ نفس امارہ کو روک کر نفس لوامہ کی طرف لے کے جانا ہے۔ جیسے ایک بچہ چاکلیٹ دیکھ کر فوراً کھانا چاہتا ہے اور آپ اسے روک کر کہتے ہیں پہلے کھانا کھاؤ پھر چاکلیٹ، تو برداشت کرنا سیکھتا ہے۔ اسی طرح نفس کہتا ہے غصہ کر، بدلہ لے، غلط دیکھ، جھوٹ بول، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہی نفس کی خلافت یعنی لیڈرشپ ہے۔ اسی طرح اپنی زبان کی لیڈرشپ کہ نفس اگر زبان سے گناہ کرواتا ہے، غیبت، جھوٹ، گالی یا بد زبانی، تو آپ کا دل کہے اسے برا جواب دو، لیکن آپ رک کر بولیں نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اسی طرح اپنے غصے پر لیڈرشپ کرنی ہے، خلافت کرنی ہے کہ غصہ آنا برا نہیں، لیکن غصے میں غلط کام کرنا برا ہے۔ جیسے کسی کو غصہ آئے تو وہ فوراً 10 سیکنڈ کے لیے چپ رہے یا پانی پی لے یا جگہ بدل لے، یہ عملی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جو لڑائی میں جیتے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو کرے۔ اسی طرح اپنی خواہشات پر خلافت کرنی ہے۔ اگر دل یہ چاہتا ہے کہ بس آرام کروں، مزے کروں، جو جی چاہے وہ کروں، یعنی رات میں دل کہتا ہے موبائل چلا لو، تو آپ کہیں نہیں اب سونا ہے، سونے کا ٹائم ہے، صبح فجر پڑھنی ہے۔
یہ بھی نفس کی خلافت ہے۔ یا دل کہتا ہے کہ حرام چیزیں دیکھ لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو آپ جواب دیں کہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ سب سے بڑی خلافت ہے۔ اسی طرح اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اس کی بھی لیڈرشپ کرنی ہے کہ نظر کا گناہ دل کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بازار میں غلط چیز پر نظر جائے تو فوراً نظر ہٹا لیں، موبائل پر غلط ویڈیو آ جائے تو ہاتھ فوراً بدل دے یا بند کر دے۔ یہ لیڈرشپ، یہ خلافت ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کے خود خلیفہ ہیں، خود انچارج ہیں، تو ہمیں خود سے روکنا ہے اپنے آپ کو۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے خود کے اوپر خلافت کریں گے، اپنی ہر چیز پر، اپنی غلط چیز پر کنٹرول کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک تم میں سے راعی ہے، یعنی لیڈر ہے، خلیفہ ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سب سے پہلے سوال اپنے نفس کے بارے میں ہوگا۔ تو ہمیں اپنے نفس کا خود جائزہ لینا ہے، اپنے اندر کے برے بچے کو کنٹرول کرنا ہے۔ جیسے گھر کا بڑا بچہ سب کو لڑائی سے بچاتا ہے، ایسے ہی اپنے آپ کو، اپنے دل کو گناہوں سے بچانا ہے۔ کوئی بھی گناہ کرنے کا دل ہو تب بھی نہیں کرنا، یہی اصل طاقت ہے کہ نفس کو اللہ کے حکم پر لانا ہے، اس کو لائن پر لانا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی لیڈرشپ ہے۔ تو آج کے دور میں ہم خود کو خلیفہ کیسے بنائیں؟ یعنی زمین پر، گھر میں، اپنے نفس پر، اپنے اخلاق پر، اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ کے نمائندے کی طرح ذمہ داری میں عدل، پاکیزگی اور اصلاح کے ساتھ جینا ہے۔ تو اپنے نفس پر حکومت کرنی ہے۔ نمبر 1، خلیفہ سب سے پہلے اپنی ذات کا بادشاہ بنتا ہے، غصے کو کنٹرول کرواتا ہے، اپنے آپ سے جھگڑا ہو تو برداشت کرتا ہے، نرم جواب دے، یہ خلافت کی پہچان ہے۔ اور زبان کا کنٹرول کیا ہے کہ گالی، جھوٹ، غیبت چھوڑ دے، یہ بھی قیادت ہے۔ اور خواہشات پر قابو، کہ حرام کمائی، فضول خرچی، غلط تعلقات، ناپسندیدہ عادتوں سے خود کو روکنا ہے، یہی حقیقت میں حکومت ہے۔ دوسرا، اچھائی کو بڑھانا، برائی کو روکنا، یہ خلیفہ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ جہاں غلط ہو نرمی سے روکیں، جھگڑا، ظلم، دھوکہ، فریب کم سے کم دل سے برا سمجھیں۔ جہاں نیکی ہو اس کا حصہ بنیں، یعنی کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو صدقہ، تعاون، ضرورت مند کی ضرورت یا دکھی کا سہارا بننا ہے۔ اسی طرح علم سیکھنا اور دوسروں تک پہنچانا، اللہ نے انسان کو فضیلت علم سے دی۔ قرآن، دین، اخلاق، دنیاوی علم جو سیکھتے سکتے ہیں وہ سیکھیں اور سکھائیں۔ غلط بات بغیر علم کے مت کرو، خلیفہ بغیر علم کے فیصلہ نہیں کرتا۔ گھر میں عدل قائم کرنا ہے، سب سے پہلی خلافت ہے۔ بچوں پر ناانصافی نہ کرو، والدین کی خدمت، بیوی شوہر کے ساتھ انصاف کرے، شوہر بیوی کے ساتھ، محبت، جھگڑا ختم کرنا۔ جس گھر میں عدل ہوتا ہے وہ گھر اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے۔ اسی طرح خلیفہ زمین کا بھی نگران ہوتا ہے کہ صفائی، کچرا سڑک پر نہ پھینکنا بھی خلافت ہے۔ ماحول کی حفاظت، کہ پانی ضائع نہیں کرنا، درخت لگانا، دھوکہ نہیں دینا۔ سماج میں اچھا کردار ادا کرنا ہے کہ نرمی اور امانت داری اور سچائی سے رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو، یہ خلیفہ کی نشانی ہے کہ راستے آسان کرنا، مدد کرنا، بھلائی کرنا، مسکراہٹ سے ملنا۔ ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے اور خلافت ہے۔ اللہ کی بندگی میں مضبوط رہو، خلیفہ کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے، یعنی نماز قائم کرنا، حلال کمائی، شکر، صبر، استغفار، نیکی کی نیت، یہ سب خلیفہ کی صفات ہوتی ہیں۔ دوسروں کو نقصان نہ پہنچانا۔ آج سب سے ضروری خلافت یہی ہے کہ سوشل میڈیا پر کسی کو برا نہ کہنا، یا پھر گھر میں دھوکہ، فریب، سازش نہ کرنا، یا چھوٹے جھگڑوں کو بڑا نہ کرنا، کیونکہ خلیفہ اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، فساد کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایک عورت گھر کی ملکہ اور سب کے لیے خلیفہ ہے۔ وہ صرف شوہر اور بچوں کی نہیں بلکہ پورے خاندان کی، ساس، سسر، بہو، بیٹی، نند، سب کی ذمہ داری سنبھالتی ہے۔ گھر کے ہر فرد کے لیے وہ پیار، عدل اور سکون کا ذریعہ ہے۔ اگر بچے جھگڑیں یا بہو اور بیٹی میں اختلاف ہو تو وہ نرمی سے سمجھاتی ہے، سمجھداری سے سلجھاتی ہے اور سب کو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ گھر کے خرچ اور رزق میں احتیاط کرتی ہے، فضول خرچی سے بچتی ہے، ہر ایک کی تربیت اور اخلاق کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ گھر میں نماز، قرآن کی تلاوت اور دعا کا اہتمام اس کے خلیفہ ہونے کی نشانی ہے۔ اس کی لیڈرشپ سے گھر میں برکت، محبت اور سکون قائم رہتا ہے اور ہر شخص
محفوظ اور خوش رہتا ہے۔ عورت اپنی خلیفہ کی ذمہ داری سمجھ کر گھر کے ہر لمحے ہر فرد کے لیے جواب دہ ہے، اسی سے گھر میں محبت، برکت اور سکون قائم رہتا ہے۔ تو جو عورت گھر کو چلاتی ہے سب کی خلیفہ ہوتی ہے، لیکن اگر وہ جھگڑا کرے، ناپسندیدہ باتیں کرے، حسد، برائیاں، جھوٹ، لڑائی پھیلائے، جیسے ساس نند بہو کی برائیاں کرے یا کسی کے دل میں کڑواہٹ پیدا کرے، تو اس کی خلافت خراب یا ضائع ہو سکتی ہے۔ اسلام میں خلافت کا اصل مطلب ہے اللہ کی رضا کے مطابق عدل، محبت اور سکون کے ساتھ ذمہ داری نبھانا۔ اگر کوئی عورت اپنے کردار یا برائیوں سے گھر میں فساد یا جھگڑا یا برائی پھیلاتی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی خلافت کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے۔ اس کی خلافت پھر عارضی ہے یا پھر محدود ہو جاتی ہے، کیونکہ برائی اور ظلم سے خلافت کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آخرکار اللہ سوال کرے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھائی یا نہیں نبھائی۔ مثلاً گھر میں سب کے بیچ جھگڑا کرایا تو امن ختم، کسی کی برائی پھیلائی تو محبت اور اعتماد ختم، حسد اور غصہ پیدا کیا تو گھر کا سکون ختم، تو یہ سب اس کی خلافت کو خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر خلافت لے لیتے ہیں۔ اچھی خلافت سب کے لیے محبت، سکون، عدل و انصاف اور برکت قائم رکھتی ہے، اور خراب خلافت میں برائیاں، جھگڑے، نفرت، یہ سب ہوتا ہے۔ تو یعنی خلافت ہمیشہ رہتی ہے جب عورت اپنی ذمہ داری ایمانداری اور محبت سے نبھائے، ورنہ یہ پھر ضائع ہو جاتی ہے۔ تو عورت کی خلافت کیسے چھنتی ہے؟ اگر عورت ہر وقت جھگڑا کرے، گھر میں نفرت پھیلائے، زبان تیز رکھے، تو آہستہ آہستہ اس کی عزت دلوں سے گرنے لگتی ہے، اور یہی خلافت کا چھن جانا ہے۔ اسی طرح جب گھر کے لوگ اس سے دور رہنے لگیں، بات کرنا چھوڑ دیں، اس کی رائے کی قدر نہ کریں، تو سمجھ لو کہ اس کی خلافت اب دلوں میں نہیں رہی، دلوں سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو خلافت انسان کے اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر عورت نیک ہے تو خلافت باقی رہے گی، عورت ظلم کرے گی خلافت کم ہو جائے گی، عورت توبہ کرے گی خلافت واپس آ جائے گی، عورت اگر اور بگڑ جائے گی تو خلافت بالکل ختم ہو جائے گی۔ یعنی خلافت دلوں میں روز بنتی ہے اور روز ٹوٹتی ہے۔ اسی طرح ایک بزنس مین اپنے بزنس میں کیسے خلیفہ ہوتا ہے اور کس طرح خلافت کرتا ہے؟ تو لین دین میں صحیح ہونا چاہیے، کبھی دھوکہ نہ دے، غیر قانونی کام نہ کرے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، نوکروں کو وقت پر تنخواہ دے، کاروباری فیصلے میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، صرف منافع یا ذاتی فائدے کے لیے دھوکہ نہ دے، گراہک ہوں یا نوکر ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، جھوٹ، دھوکہ، رشوت سے بچے، اچھے تعلقات رکھے، اللہ کی رضا اور نیت سے کام کرے، ہر کام کی نیت اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، کاروبار میں صرف دنیاوی فائدہ نہ سوچے۔ ایسی خلافت سے اس کے کاروبار میں برکت اور کامیابی آتی ہے، اور وہ اللہ کے سامنے جواب دہی بھی بہتر طریقے سے ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امین تاجر جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوگا۔ یعنی ایماندار اور سچا تاجر روز قیامت پیغمبروں، سچے لوگوں، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو تاجر کاروبار میں سچ بولتا ہے، امین رہتا ہے، دھوکہ نہیں کرتا، اس کا مقام بہت بلند ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بڑے تاجروں کو قیامت کے روز فاجر یعنی بدکاروں کے طور پر اٹھایا جائے گا، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرتا ہوگا اور سچ بولتا ہوگا۔ تو یہ حدیث بھی تجارتی معاملات میں ایمانداری کی اہمیت بتاتی ہے۔ اسی طرح دیانت داری، وزن اور ناپ تول میں درستگی ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بیچنے والا اور خریدنے والا حق رکھتے ہیں جب تک کہ مال ان کے قبضے میں ہے، وہ واپسی یا رکنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، اور اگر دونوں سچ بولیں اور مال کی حقیقت بتائیں تو ان کے لین دین پر اللہ کی برکت ہوگی، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور حقیقت چھپائیں تو ان کے لین دین کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سچائی اور امانت اور بزنس میں برکت لاتی ہے۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو ہمیشہ صاف نیت، سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، حقداروں کا حق ادا کرنے جیسے اخلاق سکھاتا ہے، چاہے وہ روزمرہ تعلقات ہوں یا بزنس کے تعلقات ہوں۔ تو تجارت صرف پیسہ کمانے کا نہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اگر تاجر سچ
بولے امانت اور انصاف سے کام لے، اس کا بزنس برکت والا ہوگا، آخرت میں عظیم مقام کا حقدار ہوگا۔ اور جو دھوکہ دے، فریب کرے، وزن میں کمی کرے یا جھوٹ بولے یا جعلی چیزیں دے یا عیب بتائے نہ اپنی چیز کا، وہ نہ صرف دنیا میں نقصان اٹھائے گا بلکہ آخرت میں بھی اس کا حساب ہوگا، اور اس طرح اس کی خلافت بھی کم ہو جائے گی۔ تو چاہے ہم زمین پر کہیں بھی ہوں، کسی بھی حصے میں ہوں، باغ میں ہوں، شہر میں ہوں، دیہات میں ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ہر انسان کو اللہ نے خلافت کی ذمہ داری دی ہے۔ زمین پر خلافت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا اور اصولوں کے مطابق اپنے آس پاس کی ہر چیز کو سنبھالیں، دیکھ بھال کریں اور اس میں سکون، عدل اور نیکی قائم رکھیں اور برکت والے کام کریں، چاہے قدرتی چیزیں ہوں، وسائل ہوں، جانور ہوں، پودے، پانی، ہوا، زمین کا خیال رکھیں، انہیں ضائع یا نقصان نہ پہنچائیں۔ اسی طرح ہم انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق، محبت اور انصاف اور تعاون کے اصول کو اپنائیں، جھگڑا، حسد اور برائی پھیلانے سے بچیں۔ زمین پر خلافت صرف زمین، باغ یا سنبھالنے تک محدود نہیں، بلکہ دلوں، تعلقات اور معاشرت میں بھی خلافت قائم کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک تم میں سے راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی جو شخص زمین پر کہیں بھی ہو، وہ اپنی خلافت کے ذریعے اللہ کی امانت سنبھال رہا ہے، چاہے وہ ماحول میں ہو، انسان ہو، جانور ہو، تعلقات ہوں، ہر عمل کا اس سے سوال کیا جائے گا۔ زمین پر خلافت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نیکی، برکت، سکون اور اللہ کی رضا پھیلائیں، اور جو بھی کچھ بھی ہو ہم سنبھالیں اللہ کے اصولوں کے مطابق ہو۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس طرح تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ تم پہلے مردہ تھے، پھر تمہیں زندگی دی گئی اور آخر میں پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ یہ یاد دہانی تمہیں اللہ کی طرف سے بلانے اور پرہیزگاری، تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، پودے، جانور، پانی، غذا اور دوسری چیزیں، تاکہ تم ان کا شکر ادا کرو، ان کا صحیح استعمال کرو۔ پھر اللہ نے آسمانوں کا نظام قائم کیا، پھر سب کچھ 7 آسمانوں میں ترتیب دیا اور ہر وہ چیز کا جاننے والا ہے۔ اسی زمین پر اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا، یعنی اپنا لیڈر، اپنا نمائندہ، اپنا نائب اور ذمہ دار بنایا، تاکہ وہ زمین پر نیکی، عدل، برکت اور اللہ کی رضا قائم کرے۔ فرشتوں نے کہا کہ انسان خطا بھی کر سکتا ہے، انسان سے خطا بھی ہو سکتی ہے اور فساد بھی کرے گا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان میں صلاحیت ہے کہ وہ زمین پر اللہ کی امانت ہے، برائی سے بچے اور اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ اللہ نے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ علم انسان کی فضیلت اور سمجھ بوجھ کی نشانی ہے۔ فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اللہ نے فرشتوں سے پوچھا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ امتحان اور علم کی بنیاد پر انسان کی اعلیٰ مقامیت کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان کو علم حاصل کرنے اور سمجھنے کی قدرت دی گئی ہے۔ علم ہی انسان کو زمین پر خلافت اور ذمہ داری نبھانے کے قابل بناتا ہے۔ فرشتوں نے یہ نہیں جانا، لیکن انسان کو علم دیا گیا، یعنی اللہ نے انسان کو ایک اونچا مقام دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ نام زمین کی چیزوں کے، جانور کے، پودوں کے اور دوسری چیزوں کی پہچان کے تھے، تاکہ آدم علیہ السلام زمین پر اپنی خلافت کے لیے فیصلہ کر سکے۔ مقصد یہ تھا کہ انسان علم اور فہم کے ذریعے زمین پر اللہ کی امانت کو سنبھال سکے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا پاک ہے تو، ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یعنی فرشتے اللہ کی پاکی اور عظمت بیان کرتے ہیں کہ سبحانک، تو پاک ہے۔ وہ یہ بات قبول کرتے ہیں کہ ان کے علم کی حدود ہیں اور جو کچھ بھی وہ جانتے ہیں وہ اللہ کی تعلیم کے تحت ہے، اور اللہ کی صفات العلیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا،
الحکیم ہر کام میں حکمت رکھنے والا۔ یہ انسان اور فرشتوں کے علم کے فرق کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز میں کامل ہے اور وسیع ہے، اور انسان اور فرشتے دونوں محدود علم رکھتے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر خلافت اور علم دیا، یہ اللہ کی حکمت کی نشانی ہے۔ علم اور فہم کے بغیر ذمہ داری نبھانا ممکن ہی نہیں۔ تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ فرشتے اللہ کی عظمت اور علم کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ آیت پچھلی آیت کا بھی جواب ہے کہ اللہ نے آدم کو علم دیا، فرشتوں نے اپنے محدود علم کا اعتراف کیا، انسان کو علم کی بنیاد پر زمین پر خلافت دی گئی، جبکہ فرشتے اس تجربے سے پہلے نہیں جان سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر موجود تمام چیزوں اور مخلوقات کے نام سکھائے، اور یہ علم آدم علیہ السلام کو زمین پر خلافت کے قابل بناتا ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے امتحان لیا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے دی گئی تعلیم کے مطابق سب نام فرشتوں کو بتا دیے۔ اللہ کی حکمت اور علم کہ اللہ نے فرشتوں کو یاد دلایا کہ میں ہر چیز کا جاننے والا ہوں، نہ صرف ظاہر کی گئی بلکہ چھپائی گئی چیزوں کا بھی۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ انسان علم اور فہم کی بنیاد پر زمین پر ذمہ داری نبھاتا ہے، جبکہ فرشتوں کا علم محدود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زمین پر اپنا نمائندے کی طرح، اپنے خلیفے کی طرح صحیح اور نیک طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں علم کی روشنی دے تاکہ ہم ہر چیز کو سمجھیں اور اس علم کو نیکی، انصاف اور برکت کے لیے استعمال کریں، اور ہمیں ایمانداری اور تقویٰ عطا فرما تاکہ ہم زمین اور اس کے وسائل کا خیال رکھیں، جانور اور پودوں کی حفاظت کریں، اور ہر عمل میں تیری رضا کو سامنے رکھیں۔ اے اللہ علم والے اور حکمت والے رب، ہمارے دلوں اور اعمال کو اپنے علم اور حکمت سے روشن فرما دے، اور ہمیں وہ سب کچھ کرنے کی توفیق دے جو تو چاہتا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔